اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا: حبب الی من دنیاکم ثلاث، تلاوت کتاب اللہ والنظر فی وجہ رسول اللہ والنظر فی وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ جتنے بھی مومنین و مومنات عزائے فاطمی میں مصروف ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے اس توفیق کی طلبگار ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہر سال حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت و ولادت کی مناسبت منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام برادران اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایام فاطمیہ گزرنے کے قریب ہیں۔ 3 جمادی الثانی سے لے کر 20 جمادی الثانی تک یہ ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں۔ 3 جمادی الثانی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے شہادت کی مناسبت سے ذکر کرتے ہیں، اور 20 جمادی الثانی ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے مومنین مناتے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب مومنین کو توفیق دے کہ ہم ایام فاطمیہ کو عزائے عاشورہ کی طرح منائیں۔ مومنین کرام، ہمارے مراجع کرام اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ایام فاطمیہ اسی وقت احیا ہو سکتا ہے، ایام فاطمیہ کہ جب آپ عاشورہ کی طرح اس کو برپا کریں۔ اگر ہم عاشورہ کی طرح ایام فاطمیہ کو ہم برپا کریں تو تب جا کر کہیں لوگوں تک یہ حقیقت کھل سکتی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کس حق کا مطالبہ کر رہی تھی، کس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہی تھی، حضرت زہرا کا یہ موقف کیا تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بظاہر ایک فدق کے موضوع کو سامنے رکھ کر اپنا احتجاج کرتی ہیں امت کے سامنے، امت رسول کے سامنے، لیکن فدق کے پیچھے ایک بہت بڑا ہدف تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ آپ اکثر علماء کرام سے سنتے ہیں اس بات کو، اور ہر سال یہ باتیں تکرار ہوتی ہیں، لیکن تحقیق کرنے والے اپنے عروج پہ پہنچ چکے ہیں اور شیعہ مذہب کی طرف آ رہے ہیں پلٹ کر اسی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے احتجاج پر۔ اس نقطے کو لے کر بہت سے اہل سنت تشیع کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ عزاداران فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ماننے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کو دن بدن احیا کریں، دن بدن اس چیز کو اجاگر کریں مومنین کے سامنے، مسلمین کے سامنے، تاکہ زیادہ سے زیادہ حق کے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا لوگوں کے لیے واضح ہو۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت اور کرامت کے بارے میں کیا کہوں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت اور کرامت اور شرافت جو رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے اپنے اصحاب کے سامنے مختلف جگہوں پر بیان فرمایا۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن کرا دیا، جس حدیث کو جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے، جس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں: حبب الی من دنیاکم ثلاث، میں آپ کی دنیا میں سے 3 چیزوں کا انتخاب کرتی ہوں۔ جیسے کہ آپ
طلاب کرام علماء کرام جانتے ہیں اس بات کو کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین نازل ہوتے تھے تو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور پیغام لے کر آتے تھے. لیکن ایک دن ہوتا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ کے لیے پیغام نہیں بلکہ حضرت زہرا کے لیے پیغام لایا ہوں. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات پر تاکہ پیش کیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین سے وہی اس پیغام کو لیتے ہیں. لینے کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو وہ پیغام دیتے ہیں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا طلب کرتی ہیں بارگاہ خدا میں. کیا؟ وہ تین چیزیں. ایک سب سے پہلے چیز جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتی ہیں وہ تلاوت قرآن مجید ہے. دیکھیے تلاوت قرآن مجید ایسی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہم اپنے اگر اس میں دیکھیں تو ہر روز انسان تلاوت کرتا ہے سمجھ آئے یا نہ آئے. لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی یقیناً روزانہ تلاوت کرتی تھیں کتاب اللہ کی، اور دوسرے مومنین بھی اس چیز کو ہر روز ایک صفحہ تلاوت کرتے ہیں. لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بتاتی ہیں اس تلاوت قرآن کریم کو انتخاب کر کے ہمیں پیغام دینا چاہتی ہیں. یہ جو تین چیزیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے انتخاب کی ہیں اس میں ہمارے لیے درس ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے درس نہیں ہے بلکہ ہم مومنینوں مسلمین کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اس کے اندر ایک پیغام دیا ہے کہ تلاوت قرآن کریم کر کے کیا پیغام ہمیں ملتا ہے. کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں فرمانا چاہتی ہیں کہ ہم کتاب خدا سے جدا نہ ہوں. جس طرح سے ایک حدیث کا مصداق بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کتاب سے اگر جدا ہو گئے تو گمراہی یقینی ہے، اگر اہل بیت سے جدا ہوئے تو بھی یقینی گمراہی ہے، چونکہ اہل بیت کے علاوہ قرآن سمجھ نہیں آنا اور قرآن کے علاوہ اہل بیت سے سمجھ نہیں آنا. لہذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں یہ درس دیتی ہیں تلاوت قرآن کے ذریعے کہ میں انتخاب کرتی ہوں اللہ کی بارگاہ میں کیا تلاوت قرآن مجید. خدا مجھے توفیق عطا فرمائے. حضرت زہرا فرماتی ہیں کہ جب تک زندہ ہوں تلاوت قرآن مجید کرتی رہوں. پہلی چیز جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اللہ سے طلب کرتی ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت. اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا راز ہے، نقطہ ہے. ہم جیسے طالب علم، عام فہم طالب علم یا چھوٹے موٹے سطح کے طالب علم اس کو شاید درک نہ کر پائیں. ایک نقطہ جو میں اس جملے سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام و رسول اور پیغمبر کے معرفت کے اس درجے پہ تھیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بتانا یہ چاہتی تھی کہ جس زمانے کے اندر بھی آپ موجود ہیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت آپ کو ہونی چاہیے اور ان کی زیارت آپ کریں، لازمی ہے. اگر نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے ایک نقصان ہے. جس طرح سے آج ہم نقصان کا شکار ہیں، آج ہم خسارے کا شکار ہیں کہ ہم امام کی زیارت سے محروم ہیں. یہ نقطہ پنہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے لیے موجود تھے، اس کے بعد اللہ کے پاس جانا تھا رسول اللہ نے، لیکن حضرت زہرا کا پیغام ابدی تھا. اس حدیث کے اندر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تیسری چیز جو مومنین اور مسلمین کے لیے بیان فرماتی ہیں وہ انفاق در راہ خدا. اب انفاق در راہ خدا، ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد کے ذات. محمد انفاق در راہ خدا. اب اس انفاق کی شرائط بھی ہیں.
ایسا نہیں ہے کہ ہم انفاق اس چیز کو کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اضافی پڑی ہے. ہمارا روزمرہ کا معمول بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ دینا چاہیں کہ اللہ کے راہ پہ دے دو، غریب ہے یا فلاں کسی کو دینا ہو، تو اس چیز کو ہم پیش کرتے ہیں کہ جو ہمارے گھر میں اضافی ہے، فالتو ہے. یہ حضرت زہرا کی سیرت سے ہے، ہمیں ملتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب امام علی علیہ السلام کے گھر تشریف لائیں، اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر جب تشریف لائیں شادی کے بعد، تو کچھ دنوں بعد ہی فقیر آ جاتا ہے اور وہ لباس کا مطالبہ کرتا ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دیکھیں، ایک دلہن کے لیے کون سی چیز ہوتی ہے جو اس کے لیے بہت عزیز ہوتی ہے؟ آپ بخوبی آگاہ اس چیز سے کہ لباس، جو دلہن کا لباس ہوتا ہے وہ سب سے عزیز اس کے لیے چیز ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پیغام دیتی ہے کہ انفاق در راہ خدا سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھر میں فالتو چیز پڑی ہو آپ اٹھا کے دے دیں، جیسے مومنین کرتے ہیں کہ گھر میں اضافی چیز پڑی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں کہ راہ خدا میں دے دی. ہمارے بچپن میں ایک چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ سنی تھی یہ بات کہ ایک بندہ جا رہا تھا نہر کے کنارے، تو اس کا جوتا گر گیا اندر. ٹھیک، اب وہ پکڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے اس کو، لیکن ہاتھ نہیں لگتا وہ جوتا، اور پانی بہا کے لے جاتا ہے. تو اب وہ مجبور ہو کے کہتا ہے رائے خدا میں دے دیا، چھوڑو رائے خدا میں کوئی نہ کوئی پہن لے گا. تو یہ والی صورتحال نہیں تھی، بلکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ شرائط جو بیان ہوئی ہیں، اس شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ حضرت زہرا اپنی سیرت سے ہمیں درس دے رہی ہیں کہ وہ چیز جو آپ کے سب سے زیادہ عزیز ہے وہی چیز ہے. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ وہ خواتین جن کی شادی ہوتی ہے اور جوڑا ان کے لیے نیا خرید کے دیا جاتا ہے، تا آخر حیات وہ سنبھال کے صندوق میں رکھتی ہیں. لیکن حضرت زہرا اس عمل سے ہمیں درس دے رہی ہیں کہ سب سے عزیز ترین چیز، جو سب سے اچھی چیز گھر کے اندر پڑی ہے، جو اضافی بھی نہیں ہے، اس کو رائے خدا میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. انفاق کے ذریعے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمیں درس دیتی ہیں. آخر میں مصائب کے چند جملے اور آپ کی اس عبادت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی ہستی کہ جن کے بارے میں ائمہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم تمام امت کے لیے حجت ہیں، اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمارے لیے حجت ہیں. عزاداران حسین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تاریخ کے اندر جو واقعہ پیش آیا بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی دردناک تھا. رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ جو مصائب ٹوٹ پڑے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ بابا آپ کے جانے کے بعد میرے پہ ظلم و ستم ہوئے. اے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے رونے بھی نہیں دیا گیا. بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے بہت ستایا گیا. حضرت زہرا فرماتی ہیں اگر یہ مصائب دنوں پہ پڑتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اور راتوں میں پڑتے تو دنوں میں تبدیل ہو جاتے. بابا اس قسم کا ظلم و ستم میرے اوپر ڈایا گیا. یہی نہیں تھا عزاداران محترم، عزاداران سید الشہداء، عزاداران فاطمۃ الزہرا، یہ نہیں تھا کہ اگر اتنا ہوتا تو کافی تھا کہ رونے نہ دیا گیا. لیکن عزاداران محترم، عزاداران سید الشہداء، عزادار فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ظلم کی انتہا یہاں ہوئی کہ وہ ظالم افراد آتے ہیں در فاطمہ پہ، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریاد کرتے تھے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ. یہ صدا بلند کرتے تھے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے، جب واپسی آتے تو اسی در پہ آ کے یہ صدا بلند کرتے تھے. لیکن ان ظالموں نے اس در کو بھی نہ بخشا اور اس کو آگ لگا دی، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا پہلو بھی زخمی کرا دیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسائرهم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون.